ability to make a response یعنی وہ قابلیت جس کے تحت آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں. ability to make a response جو کہ جگہ جگہ ہمیں زندگی میں موقع ملتا ہے کہ ہم کچھ کر کے دکھا دیں، اور جو کچھ ہم کر کے دکھاتے ہیں اس کو رسپانسبلٹی کہتے ہیں. رسپانسبلٹی جوڑ کے اٹس این ابلٹی ٹو میک اے رسپانس، جو کہ ریگولرلی اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو اپنا لیں تو پھر ہمیں کوئی ایڈکشن، کوئی ڈرگز کی ضرورت نہیں ہوگی. جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو اٹھائیں، جیسے ایک 3 سال کے بچے کو عادت ڈال دی جائے کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں، یا 8 سال کا بچہ جو درمیانے قسم کی ذمہ داریاں، یا 13 14 15 سال کا بچہ جو ٹھیک ٹھاک ذمہ داریاں اٹھا رہا ہو، تو اس کو نشے کی طرف جانے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اتنا عادی ہو چکا ہوگا ذمہ داریاں اٹھانے کا کہ اس کا موڈ پھر خراب نہیں ہوگا. موڈ کب خراب ہوتا ہے؟ جب آپ ذمہ داری اٹھانا نہیں سیکھتے اور کسی دن دوسرا بھی ذمہ داری نہیں اٹھاتا. جب آپ کسی اور پہ تکیہ پورا کرتے رہتے ہیں اور ایک دن وہ ڈیفالٹر بن جاتا ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا. جیسے کہ روزانہ آپ کی ذمہ داری صبح جگانے کی اگر آپ کی امی کی ہو اسکول جانے کے لیے، اور ایک دن وہ یہ ذمہ داری پوری نہ کریں تو آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکیں گے، آپ سوتے رہ جائیں گے. اس سے گھر میں ماحول خراب ہوگا. اور اس طرح کی چیزوں سے جب گھر میں ماحول خراب ہوتا ہے، یا دفتر میں ماحول خراب ہوتا ہے، یا معاشرے میں ماحول خراب ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر نشے آگے بڑھتے ہیں. یعنی نشوں کے استعمال کی وجہ یہ ہے کہ ہم گھر میں یا معاشرے میں یا دفاتر میں ایسے نظریات پر زندگی گزار رہے ہوں جس میں گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں. گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں جب ہم گھروں میں، معاشروں میں، اداروں میں ایسے انداز میں یا ایسے نظریات کے تحت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جس میں گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں، جس میں غصہ آتا ہے، جس میں غم ہوتا ہے، جس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسٹنس پیدا ہوتا ہے، جس سے تکلیف ہوتی ہے، جس سے بندہ اپسیٹ ہوتا ہے، تو امکان پیدا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نشہ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر یہ گلہ شکوہ، یہ رنج، یہ غصہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، لائف سٹائل بن جائے، تو ہم جہاں بھی ہوں، چاہے آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوں، چاہے گھر پہ، چاہے معاشرے میں فنکشن کر رہے ہوں، تو جو دن اپنے اختتام کی طرف جائے گا، ہمارے اندر موڈ کی خرابی بڑھتی چلی جائے گی. اور یوجولی لوگ شام کو اسی وجہ سے نشہ کرنے کا وقت سمجھتے ہیں، کیونکہ شام تک اتنا رنج، غصہ، غم اکٹھا ہو جاتا ہے کہ انسان کے نشہ کرنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں اگر وہ انسان کوئی خاتون ہے تو اس کا ٹرینکلائزر استعمال کرنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مرد ہے تو اس کا الکوہل استعمال کرنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. یا پھر اس کے پاس کوئی الٹرنیٹ لائف سٹائل ہوتا ہے جس سے کہ وہ اپنا غم و غصہ کم کرتا ہے. جیسے کچھ لوگ شام کو واک کرتے ہیں تو ان کا غم و غصہ کم ہوتا ہے. کچھ لوگ شام کو کوئی مذہبی سرگرمی میں چلے جاتے ہیں، کوئی عبادت میں چلے جاتے ہیں، کوئی تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، یا شام کو وہ کوئی لانگ ڈرائیو پہ چلے جاتے ہیں، یا ٹی وی دیکھتے ہیں، یا کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس سے کہ ان کا غم و غصہ واپس نیچے آ جاتا ہے. لیکن ایسے طریقے سب کو معلوم نہیں ہوتے، یا سب کے پاس یہ مواقع نہیں ہوتے. تو کوئک فکس یہ ہے کہ جلدی سے کوئی ٹیبلٹ، کوئی چرس کا سگریٹ، کوئی شراب، یا کوئی اس طرح کی چیز کر لی جائے جس سے کہ
دیکھتے ہی دیکھتے سارا موسم اندر کا بدل جائے. جو نظریات گھروں میں اور آرگنائزیشن میں اور معاشروں میں رنجش پیدا کرتے ہیں، غصے پیدا کرتے ہیں، گلے شکوے پیدا کرتے ہیں، ان نظریات پر نظر ثانی کی جا رہی ہے. اور یہ نظریات ہزاروں سال سے نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور اس منتقلی کی وجہ سے ان نظریات کا جو انتقال ہوتا ہے، ان سے ان کی طاقت بڑھتی رہتی ہے. جب کوئی نظریہ ایک نسل سے اگلی نسل میں آتا ہے تو خالی نظریہ نہیں آتا، پچھلی نسل کا احترام اس کو اور زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی نظریہ ہمیں ملتا ہے تو یا تو وہ ہمارے خاندان کی کوئی پرمپرا ہوتی ہے، ہمارے بزرگوں کا کوئی طور طریقہ ہوتا ہے، یا وہ تاریخی طور پر مصدقہ چیز ہوتی ہے، یا تاریخ میں کسی بڑے شخص کا قول ہوتا ہے، کوئی بڑی کمانڈ ہوتی ہے، تو وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. تو نظریات سے غصہ، گلہ، رنج اور یہ چیزیں جنم لیتی ہیں، اور جب یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں، تو سر شام زیادہ تر لوگوں کو خیالات آنے لگتے ہیں کہ اس تکلیف کو کیسے دور کریں، اور ہر کسی نے اس تکلیف کو دور کرنے کا اپنا کوئی چارہ کرنا ہوتا ہے. اور اس میں جو کامن طریقہ ہے، عام طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے، جو کوئک فکس ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرینکلائزر یوز کر لیا جائے یا پھر شراب پی لی جائے. دنیا میں یہ دو طریقے بڑے مستعمل ہیں. تو نظریات سے شراب یا دوسرے منشیات کا آغاز ہوتا ہے. لیکن نشہ کرنے سے کوئی نشے کا مریض بنے یہ ضروری نہیں ہے. نشہ کرنے سے کوئی نشہ کرنے والا تو ڈیفینیٹلی بن جاتا ہے، لیکن نشے کا مریض بننے کے لیے اس کے جسم میں ایک خاص قسم کی خرابی پیدا ہونا ضروری ہے، اور اس کا تعلق جین سے ہے، اس کا تعلق ڈی این اے سے ہے. جو ڈی این اے میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ شراب یا منشیات کا استعمال کرے گا تو یہ محض نشہ کرنے والا نہیں رہے گا، نشے کا مریض بن جائے گا، جس کا ایک مطلب ہے کہ اس کے نشے میں برکت نہیں رہے گی، اور زیادہ نشہ اسے کم مزہ دے گا. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جسم میں زہریلے مادے بننا شروع ہو جائیں گے، اور ان زہریلے مادوں کی وجہ سے انسان کا دماغ صحیح طرح کام نہیں کرے گا، اس کا جسم صحیح طرح کام نہیں کرے گا، اس کو چلنے پھرنے میں دشواری ہوگی، اور اس کو بات کرنے میں دشواری ہوگی، اس کو سوچنے، دیکھنے، سننے، سمجھنے میں دشواری ہوگی. تو نشے کا استعمال نظریاتی وجوہات سے پیدا ہوتا ہے. جب نظریات خرابیاں پیدا کرتے ہیں موڈ اور مزاج کی، اور نشہ کرنے والے کے جسم میں وہ ڈی این اے ہوتا ہے، وہ جینز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو کہ نشے کی بیماری کو اجاگر کرتا ہے. اور اگر کوئی ایک قسم کا نشہ کرتا ہے اور اس کو نشے کی بیماری ہو جاتی ہے تو پھر وہ کسی قسم کا بھی نشہ کرنے کے لیے محفوظ نہیں ہے. وہ جب بھی کوئی نشہ کرے گا معاملہ خرابی اور تباہی کی طرف جائے گا. صدیوں سے انسان کے ساتھ یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے، لیکن پچھلے 300 سال سے اس کو ایک بیماری سمجھا جاتا ہے، اور بیماری کے علاج کے لیے کوئی نہ کوئی چارہ کیا جاتا ہے. لیکن 1956 میں یونائٹڈ نیشنز نے یعنی WHO نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے،
نشے کی بیماری ایک جسمانی بیماری ہے اور یہ جسم میں کسی خرابی کی وجہ سے پروان چڑھتی ہے، اور پھر سائنسدانوں نے پتہ چلایا کہ اس کو پروان چڑھانے میں دیگر فیملی ممبر بھی حصہ بقدر جثہ لیتے ہیں، دوسرے فیملی ممبر بھی اس میں حصہ لیتے ہیں، اور وہ دو ایسے رویے اختیار کرتے ہیں جس سے کہ مریض میں اور گھر میں نشے کی بیماری پروان چڑھتی ہے۔ اور وہ دو رویے یہ ہیں انیبلنگ اور پرووکنگ۔ انیبلنگ کا مطلب بہت سادہ ہے کہ مریض کی ذمہ داریاں دیگر گھر والے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، اور پرووکنگ کا مطلب ہے کہ جب اس کام سے وہ تھک جاتے ہیں تو پھر وہ غصہ گلہ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، جسے سادہ زبان میں بستی پروگرام کہا جاتا ہے، پھر وہ شروع کرتے ہیں۔ اور جب بے عزتی کرتے ہیں تو ان کو قابو نہیں رہتا اپنے آپ پر، اور وہ بہت بری بری باتیں کر لیتے ہیں، جس سے کہ ان کو پھر احساس گناہ یا ندامت ہوتی ہے۔ اس ندامت سے ان کا دل بے چین ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کا پیارا ہوتا ہے جس کے بارے میں انہوں نے بری بری باتیں کی ہوتی ہیں۔ تو جب ان کا دل بے چین ہوتا ہے تو اپنے دل کے چین کے لیے وہ اس کے ساتھ آگے بڑھ کے دوبارہ کوئی ایسی بات چیت کرتے ہیں جس سے کہ مزید نقصان ہوتا ہے۔ پچھلی بات چیت سے جو نقصان ہوا تھا اس میں کوئی مزید نقصان ہوتا ہے۔ پہلے انہوں نے اسے برا بھلا کہا تھا، اس سے نقصان ہوا، ریلیشن شپ خراب ہوئے، پھر اس کو منانے کے لیے کوئی ایسی رشوت دی یا کوئی ایسی اجازت دی جس سے کہ اس کو مزید نشہ کرنے کا اور نشے کو درست سمجھنے کا موقع ملا۔ نشے کی بیماری جس گھر میں آتی ہے تو لوگ اس بیماری کے ساتھ نباہ کرنے کی پالیسی پر چل پڑتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی پر بھی چل پڑتے ہیں، کیونکہ شروع میں مسائل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور کوئی بڑا قدم اٹھانا جیسے کہ علاج ہے وہ کچھ مشکل لگتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا جس میں نشے کی بیماری کے ساتھ زندگی چلے، ایڈجسٹمنٹ ہو، وہ نباہ کی پالیسی پر چلتے ہیں، اور اس سے کوئی ذمہ داری اگر نہیں اٹھائی جاتی تو وہ خود اٹھا لیتے ہیں۔ انہیں یہ مشکل لگتا ہے کہ اس کا کوئی باقاعدہ علاج کرایا جائے۔ یہ آسان لگتا ہے کہ اس کے اور اس کی بیوی کے اور اس کے بچے کے اخراجات ہم اٹھانا شروع کر دیں، اس کے بجلی کے بل ہم دینا شروع کر دیں، بچے کو اسکول لانے جانے کی ذمہ داری ہم اٹھا لیں۔ اگر کوئی ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو یہ مشکل لگتا ہے کہ اس کا علاج کرایا جائے، لیکن گاڑی ریپیئر کرا کے دوبارہ ٹھیک ٹھاک کر دینا آسان لگتا ہے، ساتھ تھوڑا برا بھلا کہنے کے بعد۔ یا اگر وہ کوئی نشے کی پوزیشن کی وجہ سے پکڑا گیا ہے تو یہ مشکل لگتا ہے کہ اس کا علاج ہونا چاہیے۔ یہ آسان لگتا ہے کہ اپنے کانٹیکٹس استعمال کر کے کچھ پیسے دے کے تو اس کو تھانے سے چھڑا لیا جائے۔ اگر اس نے ادھار لے کے نشہ کیا تھا یا نشہ ہی ادھار لیا تھا تو یہ مشکل لگتا ہے کہ اس کا علاج کرایا جائے۔ یہ آسان لگتا ہے کہ اس کا لیا ہوا قرضہ یا اس کا ادھار میں خریدا ہوا نشہ جو ہے اس کی قیمت ادا کر دی جائے۔ تو ان کو ہم کوئک فکسز کہتے ہیں کہ کوئک فکس سے وقتی طور پر سب ٹھیک ٹھاک لگنے لگتا ہے۔ مریض کبھی غصے میں آ کے تو گھر میں شیشے توڑ دیتا ہے تو وہ صبح ہونے سے پہلے مستری کو بلا کے تو شیشے فکس کرائے جاتے ہیں تاکہ سب کچھ نارمل لگے۔ نارمل یعنی نشے کی بیماری جو کہ مریض کو ہے، اس کی وجہ سے جتنی بھی ایب نارمل سچویشنز ہوتی ہیں ان کو جلدی سے نارمل سچویشن میں بدلنا، یعنی کچھ بھی ایسا سٹیٹس کو جو توڑ دیتا ہے پیشنٹ اس کو واپس سٹیٹس کو میں لانا۔ جو کچھ بھی کرتا ہے اس سے
انیبلنگ ہوتی ہے اس سے بیماری بڑھتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی پیشنٹ توڑ پھوڑ کرتا ہے اور شیشے بکھرے ہوئے ہیں اور وہاں آپ ایک پیلی پٹی لگا دیتے ہیں کہ ادھر نہیں جانا، ادھر آگے شیشے ہیں، اور کچھ دن اس منظر کو ایسے ہی رہنے دے تو کیا ہوگا؟ وہ جو سین ہے جس کے اوپر پٹی لگائی ہوئی ہے کہ یہاں شیشے پڑے ہوئے ہیں، یہاں کوئی نہ جائے، نظر آ رہے ہیں شیشے، پیشنٹ کو تو پتہ ہی ہے کہ کوئی بھی نہیں جائے گا. پیشنٹ کیا کرے گا جب نشہ اترے گا یا جب وہ دوسری تیسری دفعہ دیکھے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ ہو سکتا ہے کہ آدھی رات کو جب سب سوئے ہوں تو وہ صفائی کر کے وہ اٹھا دے چیزیں وہاں سے، منظر کو ذرا تھوڑا درست کر دے. اچھا، اگر کوئی پیشنٹ الکوہلزم کی وجہ سے واش روم میں جا کے بے ہوش ہو جاتا ہے، ڈرنک ہو جاتا ہے، اور اس کے گھر والے اس کو واش روم میں ہی رہنے دیتے ہیں اور صبح وہ واش روم میں ہی ہوش میں آتا ہے، تو کیا ہوگا؟ کہ اگر کسی بندے کی نیند واش روم میں کھلے جبکہ اس نے کپڑے بھی نہ پہنے ہوں اور وہ فرش کے اوپر ایسے لیٹا ہو اور وہاں اس کی نیند کھلے تو وہ کتنا اچھا محسوس کرے گا. اور یہ یوزولی گھر والے تو اٹھا کے بستر تک پہنچا دیتے ہیں، پر کسی ایک دن جب گھر والے ایسا نہیں کریں گے تو اس کو کیسا فیل ہوگا؟ 9 بجے تو ہر پیشنٹ معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے اپنی بیوی سے کہ رات میں ایسا کر دیا، مجھے معاف کر دو. شرمندگی ہوگی نا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم بستر پہ سوئیں اور ہمارا پیارا، ہمارے گھر کا سربراہ، ہمارا سرتاج واش روم میں زمین کے اوپر ڈرنک حالت میں پڑا ہو بغیر کپڑوں کے. یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ باقی گھر والے بھی وہاں جا کے اپنے اپنے بستر بچھا سکتے ہیں تاکہ صبح جب اس کی نیند کھلے تو اس کو ارد گرد اپنے پیار کرنے والی بیوی اور بچے اور دیگر رشتہ دار بھی وہیں نظر آئیں. تو پھر کیسا لگے گا؟ دیکھیں نا، اگر اس کو بستر میں اٹھا کے آدھی رات کو واش روم سے اٹھا کے لا کے بستر میں لٹا کے تو تکیہ صحیح کر دے، لحاف صحیح کر دیں، کمبل صحیح کر دیں تو اس کو تو ہر چیز نارمل لگے گی نا صبح اٹھنے پر. اچھا، اگر وہ محسوس کرتا ہو کہ اسے علاج کی ضرورت ہے تو پھر اٹھا کے کیوں لانا پڑتا ہے؟ زیادہ تر 90% سے ابو کیا شوقین ہوتے ہیں علاج کے؟ 98%. اب مجھے تھوڑی عرض کرنے دیں کہ 98% علاج کیوں نہیں کرانا چاہتے جبکہ نشے کی حالت میں ان سے چلا نہیں جاتا، جبکہ نشے کی حالت میں ان سے واش روم سے واپس اپنے بستر تک نہیں آیا جاتا، جب وہ سیڑھیوں میں گرتے ہیں، جب ان کے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جب ان کو لوگ آوازیں کستے ہیں، جب تھانے میں وہ پھنس جاتے ہیں، جب ادھار لینے والے آ کے مار پٹائی کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ ان کے اندر یہ احساس پھر کیوں پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو علاج میں جانا چاہیے؟ تو بات یہ ہے کہ جب کسی کو اس کی بیماری تکلیف دیتی ہے تو وہ علاج کے لیے سوچتا ہے، جب اس کی بیماری کی تکلیف دوسرے لوگ اپنے سر پہ لے لیتے ہیں تو پھر اسے علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا، اگر آپ کسی کے ساتھ مل کے کاروبار کریں اور اس کاروبار میں جو منافع ہو یعنی نشے کا مزہ وہ آپ کو ملے اور اس کاروبار میں جو نقصان ہو وہ دوسرے کسی شخص کو ملے، تو آپ اس کاروبار کو جاری رکھنا چاہیں گے یا چھوڑنا چاہیں گے؟ کہ اگر کسی کو ایک بیماری ہے اور اس بیماری سے اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ علاج کے لیے جائے گا. اگر گھر والے تکلیف ہونے نہیں دیتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو گھر والے اپنی طرف سے مدد سمجھ کے کرتے ہیں نا یہ چیز. تو مدد تو صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، کوئک فکس کی بجائے ایک ہی دفعہ ہمیشہ کے لیے اس کا مسئلہ حل کرنے کی جدوجہد کی جائے. نشہ چھوڑنے کے بعد ایک قسم کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں جو نشہ کرنے سے ہوتی ہیں، نشہ چھوڑنے کے بعد وہ تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، لیکن نئی قسم کی تکلیفیں جنم لیتی ہیں. دل خالی خالی لگتا ہے، مایوسی ہوتی ہے، چڑچڑا پن ہوتا ہے، بوریت ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، دل نہیں لگتا کسی چیز میں، مزہ نہیں آتا کسی چیز میں. تو وہ خالی پن جو ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جو تکلیفیں ہیں ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.
لیکن آپ اگر سوچیں تو دو میں سے ایک چیز میں ایڈجسٹ ہونے کی بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے. مریض کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ نشہ کرتے کرتے اس چیز کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، اس کی مناسب سی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، اور جب کوئی مناسب سی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی اس کی تو وہ یا اس کے گھر والے سوچتے ہیں علاج کے بارے میں. اس کے بعد جب وہ نشہ چھوڑ دیتا ہے تو اس چیز سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی. یعنی جو نشہ چھوڑ دیتا ہے تو اب اس نے اس نئی زندگی میں ایڈجسٹمنٹ پیدا کرنی ہوتی ہے، اور اس میں گھر والے اس کی مدد کر سکتے ہیں، علاج کرنے والے اس کی مدد کر سکتے ہیں، دوست احباب اس کی مدد کر سکتے ہیں. جیسے آپ اس کی مدد کرتے ہیں جب وہ نشہ کرتا ہے اور تھانے میں پھنستا ہے، نشہ اور ادھار لینے کی وجہ سے کسی کے قابو آ جاتا ہے، نشہ کرتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور چوٹیں لگتی ہیں تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں. تو جب وہ نشہ نہیں کرتا تو اس کو جن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اس میں بھی آپ مدد کر سکتے ہیں. جب وہ نشہ کر رہا ہوتا ہے تو پوری فیملی نشے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر کے گزر بسر کرنا چاہتی ہے، نشے کے ساتھ گھل مل کر رہنا چاہتی ہے. یعنی نشے کی بیماری کو ایک نیسیسری ایول سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ نباہ کرنا چاہتی ہے، گھل مل کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو گھل مل کر زندگی گزارنا ہے کسی کی نشے کی بیماری کے ساتھ، اس کا انجام تکلیف سے تکلیف دہ ہوتے چلا جاتا ہے، مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کسی کی نشے سے نجات میں ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں اور نشے سے نجات یعنی ریکوری کے ساتھ گل مل جاتے ہیں اور اس کی مشکلات کو آسان کرتے ہیں، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ پوزیشن خراب سے خراب تر ہوگی یا بہتر سے بہتر ہوگی. تو دونوں صورتوں میں آپ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. نشے کی بیماری کے دوران نشے کے معاملے میں ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی گھروں میں 20 25 30 سال سے جب کوئی بزرگ نشہ کر رہا ہوتا ہے تو گھر میں وہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے نشے کے ساتھ وہ اس قدر اعلیٰ درجے کی ہو جاتی ہے کہ ایون چھوٹے بچے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں صبح دوپہر یا شام کن احتیاطوں کی ضرورت ہے، کدھر جانا ہے کدھر نہیں آنا، اور گھر میں کوئی فنکشن ہو تو کون کس کو چھپا کے رکھے گا اور کون کس کو دکھائے گا، اور وہ سب اپنا اپنا رول نبھا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب کوئی نشے کی بیماری کے ایکٹیو فیز میں ہوتا ہے یعنی نشہ کر رہا ہوتا ہے تو اس ایکٹیو فیز میں گھر والے بہت بہت مشکل کاموں میں اس کا ساتھ دیتے ہیں. حتیٰ کہ جب وہ تھانے پکڑا جاتا ہے تو اس کو اپنے ذرائع سے اور کوششیں کر کے چھڑواتے ہیں، اس کے دفتر میں بہانے بناتے ہیں، سارے خاندان میں جہاں اس کو ہونا چاہیے اور وہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے بہانے تراشے جاتے ہیں. لیکن جب وہ نشہ چھوڑتا ہے تو اس کی جو نئی زندگی ہے اس میں اس کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ نئی زندگی جس میں ایمپٹینس ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، چڑچڑا پن آتا ہے، اس چیز کے ساتھ نباہ کرنا زیادہ دیر تک لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں کلیش ہوتا ہے، اور اس کلیش سے ماحول خراب ہوتا ہے، ماحول پولیوٹڈ ہو جاتا ہے، ایموشنلی پولیوٹڈ، یعنی جذباتی آلودگی پیدا ہو جاتی ہے گھر میں. جذباتی آلودگی کا کبھی نام سنا؟ یہ سردیوں میں شہر میں جو اسموگ ہوتی ہے یہ فضائی آلودگی ہوتی ہے، لیکن گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ گھروں میں چپ تان لینا، ایک دوسرے کے ساتھ غصہ، طنز اور تشنیع کرنا،
یہ جذباتی آلودگی پیدا ہوتی ہے اور اس جذباتی آلودگی سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ جذباتی آلودگی پیدا ہوتی ہے جب پیشنٹ نشہ چھوڑ کے تو گھر میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن ابھی وہ فلی کیپیبل نہیں ہوتا اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے، اس کا موڈ ڈاؤن رہتا ہے، وہ کبھی چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ میرا کھانا کمرے میں بھیج دیں، کبھی وہ آپ کو دیکھنے میں سست لگتا ہے، کبھی وہ آپ کو دیکھنے میں افسردہ لگتا ہے، کبھی آپ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ تو یہاں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نشہ کرتے ہوئے ایک قسم کی مشکلات ہوتی ہیں اور نشہ چھوڑتے ہوئے دوسری قسم کی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن نشہ کرتے ہوئے جو مشکلات ہوتی ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں اور نشہ چھوڑتے ہوئے جو مشکلات ہوتی ہیں وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اگر ہمیں ان باتوں کا پہلے سے پتہ ہو تو ہم نشہ چھوڑتے ہوئے جو مشکلات ہوتی ہیں ان کے لیے صبر کا زیادہ اچھا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سیکھنا ہوگا کہ فیملی ممبرز کے ساتھ بات چیت کیسے کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہوئے ٹو دی پوائنٹ کیسے رہتے ہیں، فالتو کی باتیں کیسے اوائڈ کرتے ہیں۔ جیسے کچھ گاڑیاں سڑک پہ آپ نے دیکھی ہیں کہ وہ چلتی ہیں اور کچا دھواں چھوڑتی ہیں۔ گھر میں بھی کوئی بندہ بات کرتے ہوئے فالتو کی باتیں کرے، فالتو کی طنزیں کرے اور برا بھلا کہے اور برا بھلا کہتے ہوئے حدوں کو کراس کر دے تو اس سے جذباتی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اور ایک ایک بندے کو جا کے سمجھانا معاشرے میں کہ اس کو اپنے رویے کیسے بدلنا چاہیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بدلنا، اپنی فیملی کو بدلنا نسبتاً آسان ہے، اور اگر آپ تک کوئی بات پہنچتی ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے گھر کے دیگر افراد تک وہ بات پہنچا دیتے ہیں تو اس سے بہتری آتی ہے۔ گھروں میں جب نشے کی بیماری آتی ہے تو مریض کا مقام اور گھر والوں کے مقام میں کیا فرق آ جاتا ہے؟ یعنی کسی گھر میں سائیکیٹرک پیشنٹ کا مقام اور کسی گھر میں باقی لوگوں کا مقام، کہ آپ کو کسی گھر میں، کسی معاشرے میں، کسی آرگنائزیشن میں، کسی اجتماع میں ایک نشے کے مریض کا جو مقام ہے اور باقی لوگوں کا جو مقام ہے اس میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ ایک خالصتاً گھر ہے جہاں ایک میاں بیوی ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں اور بیٹوں میں سے ایک ایڈکٹ ہے، تو مجھے بتائیے کہ اس کا مقام کیا ہوگا جو کہ ایڈکٹ ہے؟ اگر وہ بیٹا نہ ہو، والد ہو جو کہ الکوہلک ہو، تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ عزت نہیں رہتی۔ یعنی بیٹا ہو تب بھی عزت نہیں رہتی، باپ ہو تب بھی عزت نہیں رہتی، بیوی ہو تب بھی عزت نہیں رہتی، خامد ہو تب بھی عزت نہیں رہتی۔ ایک فیملی ممبر ہے جو عزت والا ہے اور ایک فیملی ممبر ہے جو اس کی نظر میں عزت والا نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان بات چیت ہو تو اتفاق رائے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ 2 لوگ جب بات کر رہے ہوں اور ایک عزت والا ہو اور ایک بے عزت والا ہو تو ان کے درمیان جب بھی بات چیت ہوگی تو وہ بات چیت مؤثر نہیں ہوگی، وہ بات چیت رولے میں بدل جائے گی، وہ بات چیت کھپ میں بدل جائے گی، وہ بات چیت رنجش میں بدل جائے گی، وہ بات چیت فساد میں بدل جائے گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی نشے کا مریض ہو، کیونکہ وہ اگر ہم اسے مریض کوالیفائی کرتے ہیں تو مجھے بتائیے مریضوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے؟ نارملی جب ہمیں گھروں میں کوئی بیمار ملتا ہے، کوئی چھوٹا بچہ بیمار ہوتا ہے، گود میں لے کے اس کو سارا دن بیٹھتے ہیں۔ جب کوئی دل کا مریض ہوتا ہے، ڈائبٹیز کا مریض ہوتا ہے تو سب اس کا لحاظ کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا یا ان کے ساتھ
ادب احترام سے بات چیت جاری رکھنا. حالانکہ شوگر کے مریض تھوڑا بہت برے رویوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. کوئی بھی بیماری انسانوں کو برے رویوں پہ مائل کرتی ہے. ایک 3 سال کا بچہ جب بیمار ہوتا ہے، اس کو بخار ہوتا ہے، تو وہ برے رویوں سے ماں کو تنگ کرتا ہے. اگر 8 سال کا بچہ ہو اور اس کو وامٹنگ آ رہی ہو تو وہ اپنے برے رویوں سے اپنے گھر کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ پریشان کرتا ہے. اسی طرح کوئی ڈائبیٹک جس کی شوگر اوپر کی طرف جا رہی ہو، کوئی بلڈ پریشر کا مریض جس کا بلڈ پریشر اوپر کی طرف جا رہا ہو، تو اس کا رویہ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. ہر بیماری میں جب کوئی انسان مبتلا ہوتا ہے تو اس کے قرب و جوار کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس کے خراب رویوں کا سامنا ہوتا ہے. ایسا کوئی ہونا ضروری نہیں ہے، پر ایسا ہوتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ نشے کے مرض سے جس قسم کی علامتیں ابھرتی ہیں، جب وہ پل پل جھوٹ بولتا ہے، جب وہ گھر کی چیزیں اٹھا کے بیچ دیتا ہے، جب وہ گاڑی کے بار بار ایکسیڈنٹ کرتا ہے، جب وہ کبھی کبھی پولیس میں پکڑا جاتا ہے، جب گھر پہ دروازے پہ لوگ دستک دیتے ہیں کہ پیسے اس نے دینے ہیں ہمارے، تو یہ ایک بیماری کی علامتیں ہیں. کیونکہ ہر بیماری کی علامتیں مختلف ہوتی ہیں. اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ چل نہیں سکتا، وہ لنگڑا کے چلتا ہے، تو آپ اس کو سہارا دیتے ہیں. لیکن جب کوئی نشے کا مریض ہوتا ہے اور اس کی بیماری کی علامتیں اپنی خاص قسم کی ہیں، جس میں پولیس میں پھنسنا بھی شامل ہے، جس میں برے برے دوستوں کا گھر میں آنا شامل ہے، جس میں راتوں کو دیر تک باہر رہنا شامل ہے، جس میں بدتمیزی کرنا شامل ہے، جس میں توڑ پھوڑ کرنا شامل ہے، یہ علامتیں ہیں. ہر بیماری کی اپنی خاص علامتیں ہیں. تو اگر ہم گھر میں اس کو شودر بنا کے رکھ دیں اور خود ہم کھتری بن جائیں یا ویش بن جائیں، تو مجھے بتائیے کہ آپ کے درمیان جو بات چیت ہوگی، اس بات چیت کے نتیجے میں پیغام رسانی صحیح ہو جائے گی، دوسرا بات چیت کو دل سے مان لے گا. تو ایک قیمت جو ادا کرنی پڑتی ہے اپنے فیملی ممبر کو ریکلیم کرنے کے لیے، اس میں اپنے دل میں اس کا احترام بحال کرنا بہت ضروری ہے. اس کو کہنا ضروری نہیں ہے کہ آج سے میں تمہارا احترام کروں گا، لیکن اگر آپ پرائیویٹلی نجی طور پر اس کو بتائے بغیر اپنے دل کو اس کے حوالے سے دھو لیں، اس کے بارے میں اچھا سوچنے لگیں، اس کو اپنے برابر کا پیارا سمجھنا شروع کر دیں اور اس کی بیماری کو بیماری ہی سمجھنا شروع کر دیں، اس کی بیماری کو بد کرداری نہ سمجھیں. کیونکہ یہ بیماری کیسے ہوتی ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جینز میں ہوتی ہے. اور یہ نشہ کیسے شروع ہوتا ہے، یہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی سے شروع ہوتا ہے. تو جینز کے حوالے سے بھی خاندان ذمہ دار ہے، اور جو غصہ گلہ پیدا ہوتا ہے تو بندہ نشہ کرتا ہے، اپسیٹ ہوتا ہے تو بندہ نشہ کرتا ہے، تو اس میں بھی خاندان کے اوپر کچھ لائبلٹی آتی ہے. اور جب وہ نشے کی بیماری میں ہوتا ہے اور ہم آہستہ آہستہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کو ایک نچلا درجہ دے دیتے ہیں، تو ہماری بات چیت کا اس کے اوپر اثر نہیں ہو سکتا. تو نشے کی بیماری واحد بیماری ہے کہ جس میں یہ اونچ نیچ اور ذات پات کا نظام جو ہندو معاشرے میں بہت زیادہ عام دیکھا جاتا ہے، جسے ہمیشہ ہم برا سمجھتے تھے اور جس کی وجہ سے ہم نے ایکچولی اپنا ملک الگ لیا تھا. یہ جو ملک الگ لیا تھا اس کی بس ایک ہی وجہ تھی کہ ہم برابری کی سطح پر ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں ایک عزت مندانہ زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملے گا جب انگریز چلا جائے گا. تو ہم اپنا کوئی الگ ٹھکانہ کر لیتے ہیں، ہم اپنا الگ رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ ہمارا جو مریض نشے کا مریض ہوتا ہے تو آخر کار وہ کیا کرتا ہے؟ وہ الگ رہنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے جیسے ڈھونڈ لیتا ہے،
اور وہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ٹرانسجینڈر ہو تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے جلد یا بدیر؟ اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہم برا بھلا کہہ کے پرے دھکیل دیتے ہیں اور وہ اپنے جیسے ڈھونڈ لیتا ہے. اس بیماری کے علاج میں جو قیمت ادا کرنی پڑے گی وہ اونچ نیچ کو ختم کرنے کی ہے. اونچ نیچ کو، کہ اس میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ سیشن کو ہم کہتے ہیں سٹیک ہولڈر سیشن، کہ جن کا نفع نقصان ہے. جب کوئی پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا، امپروو نہیں ہوتا، جب اس کو درد ہوتی ہے اور ہماری دوا کام نہیں کرتی، جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس پہ کوئی بات کا اثر نہیں ہوتا، تو ہم کتنا تکلیف میں ہوتے ہیں. تو یہ بات تو سب کو ہوتی ہے. تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ برہمن کو ہوتی ہے. تکلیف کھتری کو بھی ہوتی ہے، ویش جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو بھی ہوتی ہے، اور شودر کو تو ہوتی ہی ہے. اگر آپ اس ذات پات کے نظام کو اٹھا کے باہر رکھ دیں تو کیا فرق پڑے گا؟ اچھا، اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایگریمنٹ سائن کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. آپ نے بالکل آدھی رات کو 2 بجے جب سب سو رہے ہوں اور آپ بے چین ہوں، اس مسئلے سے پریشان ہوں، اور آپ اپنے دل میں سوچ لیں کہ میرا بچہ ہے، یا میرا خامد ہے، یا میری بیوی ہے، یا میرا والد ہے، یا میری والدہ ہے، اور وہ اس بیماری میں مبتلا ہے جو جینز میں ہوتی ہے، اور جو اپسیٹ ہونے سے بندہ نشہ شروع کرتا ہے، اور یہ تاریخی طور پر ایسے ہی گورکھ دھندا چلا آ رہا ہے. اور جب میں بات کرتا ہوں تو میری بات نہیں سنتا، مجھے غصہ آتا ہے تو میں اسے برے برے ناموں سے پکارتا ہوں. میں نے ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ بہت برے الفاظ استعمال کرتے سنا ہے. میں نے باپ کو اپنے بیٹے پہ تھوکتے ہوئے دیکھا ہے اس بات پہ کہ تم نشہ کرنے سے باز کیوں نہیں آتے. میں نے اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ میں نے خود دیکھا ہے. یعنی اتنا غصہ ہوتا ہے، اتنا ریج ہوتا ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ ہر وقت کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، جاتی نہیں پر میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی. یا اس کا باپ ہوتا ہے کہتا ہے میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا. بیٹا کہتا ہے میں ویسے ہی تھوڑے نال نہیں رہنا چاہتا، میں خود ہی تو چھڈ کے چلا جاؤں گا. اس سارے جو ڈائیلاگ ہیں ان کے اندر کامن چیز کیا ہے؟ اونچ نیچ. جب آپ اونچے سنگاسن پہ ہیں اور کوئی نیچے ہے، بہت نیچے ہے، تو اگر پرائیویٹلی سوچ لیتے ہیں، سب اپنی تنہائیوں میں سوچ لیتے ہیں کہ چلے میں نے بہت کر کے دیکھ لی نفرت، میں نے بہت دھمکیاں دے کے دیکھ لیا اور کام نہیں بنا. تو کئی دفعہ جب ہمارا کام نہیں بنتا کسی خاص حکمت عملی سے تو ہم اس کے اپوزٹ کر کے دیکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈو دی اپوزٹ. یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے. یہ ڈو دی اپوزٹ کے لیے کسی یونیورسٹی میں جانا نہیں پڑتا، کسی گرو کے پاس جانا نہیں پڑتا. یہ آپ خود ہی بیٹھے بیٹھے بھی سوچ سکتے ہیں کہ اچھا چلو ڈو دی اپوزٹ، جو کیا تھا اس سے الٹ کر. اور یہ آپ کرتے بھی رہتے ہیں، پر یہ تجربہ غلط جگہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ انیبلنگ کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں ڈو دی اپوزٹ، پھر آپ پرووکنگ شروع کر دیتے ہیں. پھر پرووکنگ کرتے رہتے ہیں تو پھر اگلے دن کہتے ہیں ڈو دی اپوزٹ، پھر آپ انیبلنگ شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس چیز کو ذرا یہاں بھی آزما کے دیکھیں کہ اچھا اس کو نیچا سمجھتے ہیں، نیچ ذات سمجھتے ہیں. کیا معاشرے میں ہم نے ابھی ہمارے ہاں معاشرے میں ذات پات کا نظام نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہاں کوئی برہمن نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہاں کوئی کھتری ویش شودر نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں سٹل لیول پہ موجود نہیں ہیں؟ ہم ویسے جب باہر جاتے ہیں ذرا فیشنی ہو کے بات کرتے ہیں تو ہم گورے کالے اور ان امتیازات سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن کہیں اندر ڈیپ ڈاؤن
یہ امتیازات جو ہیں محسوس ہوتے ہیں. لیکن چلے معاشرے پہ تو ہمارا زور ہی نہیں ہے، نہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ہم وہ کام جو نہیں کر سکتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو کام کر سکتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں. کہ میرا بیٹا ہے یا آپ کا کوئی پیارا ہے تو اس سے آپ تنگ ہیں، اس کے نشے کی بیماری سے تنگ ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو وہ کبھی برا لگتا ہے کبھی اچھا لگتا ہے. جب برا لگتا ہے تو بہت برا لگتا ہے، جب اچھا لگتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. اس کو کہتے ہیں لو ہیٹ ریلیشن شپ، جس میں ہم پھنس جاتے ہیں تو روگی ہو جاتے ہیں. لو ہیٹ ریلیشن شپ جو روگی کر دیتا ہے. تو اس کو بدل کے دیکھیں کہ سوچ لیں کہ شاید کوئی اس کے بے بسی ہو، شاید کوئی وہ جان کے نہ کرتا ہو، شاید وہ حادثوں کا شکار ہو گیا ہے، شاید وہ اتفاقات کی وجہ سے ایسا بن گیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک لیول پہ اتریں. انیبلنگ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، صدقے واری جانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن دل ہی دل میں تھوڑا سا ایک گھما دیں چیز کو کہ ڈو دی اپوزٹ، کہ برابر کا سمجھ لیں، تاکہ آپ کا جو تبادلہ خیالات ہے، تاکہ جو آپ کی گفتگو ہے وہ رواں ہو جائے. کیونکہ ہمیشہ برابر کے لوگوں سے گفتگو کرنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں کسی سیکٹریٹ میں یا کسی بڑے دفتر میں، کسی گریڈ 21 کے یا 22 کے افسر سے بات کرنی ہوتی ہے تو آپ کو مشکل لگتا ہے. اس کی نسبت اس کے پی این سے آپ کو بات کرنا آسان لگتا ہے، کیونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے. یہ طبقاتی نظام کا سسٹم ہے، ہمارا سسٹم ایسا ہے. اور ایٹ لارج جب ہم سوسائٹی میں موو کرتے ہیں تو ہمارا سسٹم ہمیں نظر آتا ہے. اور سوسائٹی میں بہت بڑے علم بردار تو ہم نہیں بن سکتے، پر اپنے گھر میں جہاں ہم بھی تکلیف سے بلبلا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا پیارا بھی بہت اپسیٹ ہوتا ہے اور اس کا حلیہ بگڑا ہوتا ہے، اس کا رنگ خراب ہوا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں نہایت خاموشی سے پرائیویٹلی سوچ لینا کہ آج سے میں اس کو اپنے برابر کا سمجھ کے اس کی بہتری کے لیے کوششیں کروں گا. اس کو پتہ نہ چلے، بے شک اس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہ کریں، اس کے ساتھ کوئی وربلائز بھی نہ کریں، تو دل بدلنے سے پیغام رسانی شروع ہو جائے گی. آپ بات کریں گے، دوسرا سمجھے گا، دوسرا بات کرے گا، آپ سمجھیں گے، تو بات چیت اوپن ہو جائے گی. ابھی تو ہماری بات چیت ہوتی نہیں، ہم چپ تان لیتے ہیں، سٹون والنگ کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ اندر ہمارے اتنی تکلیف ہو جاتی ہے کہ ہم پھٹ پڑتے ہیں. ہمیں اس ہیٹ کا انتظار ہوتا ہے جو بات کرنے کی اجازت دے. جب تک وہ اتنی ہیٹ اکٹھی نہیں ہوتی ہمارے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا. اور پھر جب ہیٹ ہوتی ہے بہت زیادہ تو پھٹ پڑتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پیغام رسانی نہیں ہوتی. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب پہلے سے میں اور بھی برا رویہ اختیار کروں. انسان جو ہے وہ سٹبن بھی ہوتے ہیں اور وہ منفی رویوں کی طرف اور آگے بھی نکل سکتے ہیں. اور اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ نہایت خاموشی سے آپ کے بارے میں اپنا جو احساس ہے، جو اپنا خیال ہے، جو اپنا امیج ہے، اس کو بہتر بنائیں، تاکہ جب آپ ہمارے ساتھ بات چیت کریں تو آپ کو کوئی مشکل نہ ہو، جب ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں تو ہمیں کوئی مشکل نہ ہو. لیکن یہ جو نشے کی بیماری میں سے جس چیز کو نکالنے کی ضرورت ہے، یہ اونچ نیچ کا نظام ہے، جو گھر میں اور علاج گاہ میں دونوں جگہ اس پہ جب فوکس کریں گے اور اپنے دل میں تبدیلی لائیں گے، جس کے لیے آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی کمٹمنٹ کی ضرورت نہیں. یہ صرف ایک پیراڈائم شفٹ ہے، ایک نظریاتی تبدیلی ہے جو آپ اگر سوچ لیں تو اس نظریاتی تبدیلی سے بہت فرق پڑتا ہے. اور
اگر کوئی بھی معالج یہ نہیں کرے گا تو وہ بہت جلد یہ کام چھوڑ کے بھاگ جائے گا. دنیا میں ایڈکشن کے اندر جو اسپیشلسٹ کام کرتے ہیں ان کی جو ایوریج ورکنگ ایج ہے وہ 7 ایئرز ہے. دنیا بھر میں ہر چیز پہ ریسرچ ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی اس پروفیشن میں آتے ہیں ان کی ایوریج ورکنگ ایج، جیسے ہر کرکٹر کی ایک ایوریج ورکنگ ایج ہوتی ہے کہ کوئی فاسٹ بالر ہے تو اس کی ایوریج ورکنگ ایج 5-7 سال 6 سال ہوگی. کلائمیکس کو برقرار رکھنا مشکل ہوگا، اسے وہ گیم چھوڑنی پڑے گی. تو ایک جو معالج ہے جو نشے کی بیماری سے نبردآزما ہوتا ہے اس کی ایوریج ایج ورکنگ ایج 7 ایئرز ہے، اور 7 ایئرز کے بعد وہ کسی نہ کسی وجہ سے بھاگ جاتا ہے. اسے ہم رن اوے کہتے ہیں، اور وہ بظاہر یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں کیوں بھاگ رہا ہوں. وہ ایک پلازیبل ایکسکیوز بنائے گا، وہ ایک خوبصورت بہانہ بنائے گا. وہ کبھی نہیں مانے گا کہ میں اس بیماری کی تکلیف اور شدت سے گھبرا کے چلا گیا ہوں. وہ ہمیشہ یہ کہے گا کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، اب میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں. وہ اس میں سے بھاگ جائے گا. کیونکہ بہت دفعہ لوگ رن اوے کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی خوشنما سا بہانہ بنا لیتے ہیں. لوگ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی خوشنما بہانہ چاہیے. وہ بہانہ تعلیم کا ہو سکتا ہے، وہ بہانہ کوئی اچھی آمدنی کا ہو سکتا ہے، وہ بہانہ اچھی زندگی کا ہو سکتا ہے، اچھے ماحول کا بہانہ ہو سکتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز اسے اندر ہی اندر تکلیف دے رہی ہوتی ہے جو قابل برداشت نہیں رہتی، اور وہ رن اوے کرتا ہے، اور کہیں سے تھوڑی پل بھی آ رہی ہوتی ہے. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ کہیں سے پش اور کہیں سے پل. یہ جو رن اوے ہے اور یہ جو رن ٹو ہے، ان دونوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. لوگ رن اوے کرتے ہیں اور لوگ ایٹ دی سیم ٹائم رن ٹو بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی بھاگتا ہے، جب کوئی رن اوے کرتا ہے تو وہ کچھ حاصل کرنے سے پہلے کچھ لوز کرتا ہے. سو ہی از بیسیکلی اے لوزر.